امجد احمدی کے بیان سننے کے لیے امجد احمدی آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ بھائی ایک خون ہے، یہ وہ خون ہے کہ جو ہم ایک ماں سے پیدا ہے، جو ایک ماں سے اس نے جنم لیا۔ اللہ کے رسول حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یعنی جو تم ایک چیز اپنے لیے لو تو ایک اپنے بھائی کے لیے لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی سے محبت کا پیغام دیا ہے، لیکن ہم بھائی کے لیے خود تو ہم اپنے لیے لے لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آج بھائیوں میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی بن چکی ہے کہ ہم خود اپنا تو دھیان رکھتے ہیں، اپنے جسم کا دھیان رکھتے ہیں، اپنے کھانے کا دھیان رکھتے ہیں، اپنے پینے کا دھیان رکھتے ہیں، لیکن ہم جب بھائی کی بات آتی ہے تو ہم بھائی کو استعمال شدہ چیزیں دے دیتے ہیں، اور اس کا دل بہلانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلی بار لے لینا۔ ارے وہ بھائی کہ جو تو ایک ماں سے پیدا ہے اور تو ایک خون ہے، تو اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس کے بارے میں سوچ کہ جس ماں سے تو پیدا ہے وہ بھی تو اسی ماں سے پیدا ہے۔ اگر تو اپنے بھائی کے لیے غلط کرتا ہے تو گویا تو اپنے خون یعنی اپنی ماں کے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ تو نے خون کو خون نہیں سمجھا بلکہ تو نے غیر سمجھا۔ اگر تو ایک چیز لائے تو اپنے بھائی کا خیال رکھ۔ اگر اپنا خیال رکھتا ہے، اگر تو اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے تو اپنے بھائی کے بچوں کا بھی خیال رکھ، ان کے کھانے کا خیال رکھ، ان کے پینے کا خیال رکھ۔ ہمارے گھر جو اجڑ گئے ہیں، ہم جو الگ ہو گئے ہیں، ہم بھائی اور ہم سے بھائی دور دور نظر آتے ہیں، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تم اپنے بھائی سے محبت کرو، اپنے بھائی سے پیار کرو۔ تم اسے اپنا خون سمجھو، اور تم اسے اپنا خون سمجھو گے، وہ تمہارے ساتھ تمہارا بازو بن کر ثابت قدم رہے گا، تمہارے ساتھ چلے گا، پریشانیوں میں تمہارے کام آئے گا، تکلیفوں میں تمہارے کام آئے گا۔ اگر تو کوئی چیز لائے تو ایک نہیں بلکہ دو چیزیں لے کر آ۔ اگر تو اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آئے تو ایک نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی لا اور اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی لا۔ جو آج بھائی ہم سے نفرت کر رہے ہیں، بھائی ہم سے محبت نہیں کرتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے محبت نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ محبت سے پیش آ، چاہے تیرے لیے کم ہو لیکن تو اپنے بھائی کے لیے تو کر۔ اگر تو اپنے بھائی کے لیے کرے گا دنیاوی اعتبار سے، اگر تو اپنے بھائی کو ڈگری دلاتا ہے، اگر تو اپنے بھائی کو پڑھاتا ہے، تو اگر وہ جو پوسٹ پر بیٹھے گا وہ ایک وقت یہ سوچے گا کہ یہ مجھے جو ڈگری ملی ہے یہ میرے بھائی کی محنت ہے،
میرے بھائی کی محنت رنگ لائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اس مقام پر بیٹھا ہوں، آج میں اس عہدے پر بیٹھا ہوں۔ اگر تو بی میتھس کی ڈگری دلانا چاہتا ہے تو تجھے اپنے بھائی کے ساتھ محنت کرنی ہوگی۔ کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جو اپنے بھائی کے فیوچر کو سنوارتے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ بھی نہیں کہ بھائی کہاں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، خود اپنی محنت سے کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم بھائی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرو گے تو تمہارا کام جلدی آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر تم اکیلے میں کرو گے تو تمہیں پریشانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی ذرا سی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے تو تم اس کے ذریعے سے، وہ تمہارا بازو بنا ہوا ہے، تم اس کے ذریعے سے کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی سے محبت کرو، اور تم اپنے بھائی کے ساتھ غلط کرتے ہو، خون کے ساتھ غلط کرتے ہو، گویا تم اپنے بھائی کے ساتھ غلط نہیں کرتے بلکہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کرتے ہو۔ اور جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کرتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے میرا رب ناراض ہو جائے تو اس کی دنیا بھی بیکار ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اپنے بھائی کا خیال رکھو، اپنے بھائی کو ہر وقت پوچھتے رہو کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر اپنے بھائی کو اگر آپ کوئی عہدہ دلوائیں تو اس کی ہیلپ کریں، اس کے فیوچر کو سنواریں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو گلی گلی پھر رہے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو پریشان نظر آ رہے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے عہدہ حاصل نہیں کر رہے، کہ ان کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ عہدہ حاصل کر سکے۔ بس وجہ کیا ہے؟ پیسے نہیں ہیں، امداد نہیں ہو رہی ہے۔ تم ان کی امداد کرو۔ ارے یہ کوئی امداد نہیں ہے، یہ تم ان کا ساتھ دو، بلکہ یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کا ساتھ دو۔ اگر تم اس کا ساتھ دو گے تو وہ یہ بات سوچ کر تمہارے بازو بنے گا کہ آج مجھے یہ مقام ملا ہے، لوگ مجھے جو عزت دے رہے ہیں، مجھے جو یہ مرتبہ دے رہے ہیں، یہ سب میرے بھائی کی وجہ ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ غلط کرے گا، غلط کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ یہ صرف جو مجھے عہدہ ملا ہے یہ میرے بھائی کی بدولت ہے، میرے بھائی نے جو یہ مقام حاصل ہوا ہے یہ صرف میرے بھائی کی بدولت ہے، اور آج میں جو اس مقام پر بیٹھا ہوا ہوں، لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، یہ صرف میرے بھائی کی محنت ہے۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک